الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آج میلاد نبی ہے کیا سبحان نور ہے آج میلاد نبی ہے کیا سبحان نور ہے آ گیا نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا نور والا جس کا سارا نور ہے ڈالی ڈالی نور ہے پتا پتا نور ہے ڈالی ڈالی نور ہے اور پتا پتا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے نور اندر نور باہر اونچا اونچا نور ہے نور اندر نور باہر اور اونچا اونچا نور ہے بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے حضرات گرامی قدر صاحب نظیر وقار سادات گرام آج کی محفل پاک مجلس مبارکہ حسب سابق سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اپنے گھر میں اپنے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنی حاضری لگوانے کے لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا میں نے مختصر آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ کریم فرمائے ورفعنا لک ذکرک اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند بنا دیا تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کس طرح سے بلند کیا ہے عرض کرتے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ بنا لیا ہے کہ جہاں بھی کوئی ذکر کرنے والا رب کا ذکر کرے گا جب تک وہ آپ کا ذکر نہیں کرے گا اس کا ذکر مکمل نہیں ہوگا اس کا ذکر مکمل نہیں ہوگا مثال کے طور پہ دیکھ رہے اذان مؤذن اذان پڑھتا ہے حضور کا ذکر نہ کرے اذان مکمل نہیں ہوگی اقامت پڑھتے ہیں آپ حضور کا ذکر نہ کریں تو اقامت مکمل نہیں ہوگی نماز پڑھتے ہیں حضور پر درود نہ پڑھے تو نماز مکمل ہے خطیب خطبہ دیتا ہے حضور کا نام نہ لے حضور پر کا ذکر نہ کرے تو خطبہ مکمل نہیں ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کریم نے
آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کا حصہ بنا دیا، اپنے ذکر کا حصہ بنا دیا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے۔ حضور کی محبت کیا ہے؟ حضور کی اگر محبت کامل ہو تو ایمان کامل ہے، حضور کی اگر محبت کامل نہیں تو ایمان کامل ہے نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور تشریف فرما تھے، ہم صحابہ حالہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے حضور بیٹھتے ہیں تو صحابہ ایسے دائرے میں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حالہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ میرے آقا کے چہرے میں زیادہ حسن ہے یا چاند میں زیادہ حسن، یا چاند میں زیادہ حسن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر چاند کی طرف، پھر حضور کے چہرے کی طرف، پھر چاند کی طرف۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے۔ وہ وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ کان الشمس تجری فی وجہہ، وجہ یہ تھی کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، کہ حضور کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا۔ اس کی مثال آپ کو سمجھ لیں کہ رات کو اگر چاند ہو، چاند نکلا ہو، جتنی دیر مرضی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں۔ دن کو اگر سورج نکلا ہو تو 2 سیکنڈ بھی آپ آنکھیں کھول کے سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تو دیکھ نہیں سکتا تھا، میری آنکھیں تو یاد آتی، میں چاند کو دیکھتا تو دیکھ سکتا تھا۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت حفصہ سے سوئی مانگ کے لائی، حضور کے کچھ کپڑے سینے تھے، میں حضور کے کپڑے سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ کہتی ہیں میں نے بڑی تلاش کی، بڑی تلاش کی، لیکن جب نہ ملی تو میں تھک ہار کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور حجرے میں داخل ہو، دوسرے کمرے میں یا دوسرے حجرے میں حضور نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو حضور جب کمرے میں داخل ہوئے، کہتی ہیں کہ حضور کے چہرے کی تبسم اور نورانی کی وجہ سے میرا کمرہ جو ہے وہ روشن اور منور ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے سب سے پہلے اپنی سوئی تلاش کی اور اس کو پکڑ کے سنبھال کے رکھا ایک طرف، اور میں کھڑی ہو گئی اور میں نے اپنی صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ پر واری جاؤں، میں آپ پر صدقے جاؤں۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ حضور پیار سے عمیرہ کہتے تھے، کیا بات ہے؟ آج بڑی خوش نظر عرض کرتی کہ یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی تھی، میں نے بڑی تلاش کی لیکن مل نہیں رہی تھی، آپ میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے میں نے اپنی سوئی تلاش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ حضور ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کیا جبرائیل تو نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، پوری کائنات کی سیر کی ہے، رسولوں کو بھی دیکھا ہے، نبیوں کو بھی دیکھا ہے، یہ تو بتاؤ کہ مجھ کو کیسا پایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ کو کیسا پایا؟ اس کا ترجمہ امیر کثیر کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ سبحان اللہ، ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے بول جبریل امین اے مہجبی تیری قسم
قسم وفا گردیدم میرے بتا ورزیدم بسیار قربان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری بسیار قربان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اور اس کا ترجمہ حضرت عارفین کرتے ہیں کہ اسم نورو جسم نورو جان نور اسم نورو جسم نورو جان نور اور ذکر نورو فکر نورو عرفان نور. عرض کر رہے ہیں کہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. آپ کا جسم پاک جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. آپ کی جان جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. ہم یہ جو آپ کا ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر کرنا بھی نور اللہ نور ہے. آپ کی فکر جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. اور اے پیارے آقا آپ کا عرفان جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. آگے کر رہے ہیں کہ دست نورو پائے نورو قد نور اور اب نورو نورو جد نور. حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے ہاتھ مار کا جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. آپ کے پاؤں جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. آپ کا تمام قد جو ہے وہ نور اللہ نور ہے. عرض کرتے ہیں کیا پیارے آقا آپ کے والد گرامی جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. اور آپ کی تمام جد جو ہے وہ نور اللہ نور ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر و مشرک نہیں. یعنی حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارے کیا ہیں نور اللہ نور. اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ کے بارے میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ پوری وادی مکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ کے چہرے کی نورانیت جو تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی. آپ کے چہرے پہ جو نور چمکتا تھا اس کی پوری وادی مکہ جو تھی وہ دیوانی تھی. بڑی عورتوں نے پیغام بھیجے شادی کے لیے. جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت سیدہ آمنہ سے اور وہ نور جو تھا وہ منتقل ہونا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت پہلے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو فرشتے ان کے پیچھے ہوتے. انہوں نے عرض کی یا اللہ میں اس نور کی جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا نور ہے تمہاری پشت میں. تو انہوں نے عرض کیا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پشت میں نہیں بلکہ میری پیشانی میں رکھا جائے کیونکہ فرشتے جب میرے پیچھے ہوتے ہیں. اور دوسرا میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو پھر نور ان کی پیشانی میں ظاہر ہوا اور ان کے ان انگوٹھوں میں ظاہر ہوا. تو آپ نے ان انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. تو جب وہ نور حضرت سیدنا آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا تو وہی عورتیں جو پیغام بھیجتی تھی اب وہ دیکھ بھی نہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ نے ایک عورت جو بڑی دیوانی تھی بڑی چاہت کرتی تھی اس کو پوچھا کہ تم تو بڑی چاہت کرتی تھی اور تم کہتی کہ میں تم سے شادی کر لے تو اب تم میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں تمہاری دیوانی نہ تھی تمہاری پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا میں اس نور کی دیوانی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ امانت جو ہے مجھے ملے اس لیے میں نے لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور تمہاری پیشانی میں نہیں. واللہ اکبر ہے.
حضرت سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، وہ کیا کہتی ہیں کہ مجھ سے نور فرماتی ہیں کہ جس طرح عورتوں کو یہ ایک تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیٹ سے معلوم ہوتا ہے، ان کی چلنے سے پھرنے سے پتہ چلتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بالکل محسوس تک نہیں ہوا، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو خرج منی نور کہتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور جو ہے، اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی سے بصرہ کے محلات جو ہیں وہ دیکھ لی، اور وہاں چلنے والے جو اونٹوں کی قطاروں کو ان کی گردنوں کو میں نے دیکھا اس نور کی روشنی کی وجہ سے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ، کیونکہ حضور پاتے ہیں نا کہ میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی بھی قربانی پا، تو پھر وہ قربانی منتقل ہوئی، اور اسی طرح حضرت سیدنا جب سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھے نا تو حضرت سیدنا عبداللہ جو ہے، بات یہ ہوئی کہ حضرت سیدنا عبد المطلب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوں اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، حضرت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ کسی کی اتنے بیٹے ہوں اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو بڑا معزز اور بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کی کیا مولا اگر میرے اتنے بیٹے ہوں تو ایک بیٹا میں تیرے راہ میں قربان کر دوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے، پھر حضرت سیدنا عبد المطلب کی یہ خواہش کی تھی کہ یہ زمزم کا کنواں جو ہے نا، یہ زمزم کا کنواں جب سیلاب آیا نا تو یہ کنواں جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے آثار جو ظاہری تھے وہ ختم ہو گئے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ زمزم کہاں ہے کنواں کہاں ہے، بالکل اوپر سے ایک جیسا ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب اکثر اس کی وجہ سے پریشان رہتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ اعزاز مجھے ملے، یہ اعزاز مجھے ملے کہ میں دوبارہ زمزم کے کنویں کو کھودوں اور مجھے یہ اعزاز جو ہے نصیب ہو۔ تو آپ کی بڑی خواہش ہوتی، دعا کرتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو بتایا، پہلے انہوں نے خیال نہ کیا، پھر جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ خواب آیا تو سارا ان کو واضح ہو گیا، پتہ چل گیا، میں حسرت کر رہا ہوں۔ تو پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے ایک جگہ پہ گوبر ہوگا، ایک جگہ پہ خون ہوگا، اس کے درمیان میں ایک جگہ جہاں کیڑیوں کی وہ سرنگ ہوگی یا جہاں سے کیڑیاں نکلتی ہیں راستہ ہوگا، بس وہاں ان نے کھودنا ہے تو وہاں زمزم کا کنواں جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو آپ نے کھودنا شروع کر دیا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر قریش کے جو بڑے لوگ ہیں، سردار وہ آئیں، تم نے ان کو آگے پیچھے ادھر ادھر باتوں میں لگانا ہے، اتنے میں کنواں کھود لوں گا۔ تو جب کنواں کھود رہے تھے آپ تو پانی نظر آیا تو آپ نے نعرہ مارا، پانی نظر آ گیا، نعرہ آپ نے مارا، قریش کے لوگ بھی آ گئے، سردار بھی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم نے یہ اعزاز نہیں لینے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اکیلے یہ اعزاز لے دو، ہم بھی تو کوئی قریش ہیں، ہم بھی سردار ہیں، ہمارا بھی کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تم نے کھود لیے، انہوں نے کہا نا یہ ہو نہیں سکتا، ہم کیسے مان لیں کہ تم اکیلے اس کے وارث ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو ہے فلاں، اس زمانے میں لوگ ہوتے تھے تو لوگ ان سے جا کے نہ جی تو وہ پوچھتے پاچھتے، جیسے آج کل پاکستان میں یہ سلسلہ ہے بہت سارا۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں ایک عورت جو ہے اس کے پاس چلتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو جو وہ فیصلہ کرے گی ہم وہ مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چلے گئے ان کے ساتھ، یہ کوئی 15-18 قریب کے لوگ جو ہیں یہاں سے نکلے، اور کیونکہ مدینہ منورہ جانا تھا وہاں تک کا انتظام کر کے لے کے گئے، کھانے پینے کا سارا، پانی شانی جو اس دور میں ایسے تو نہیں تھا کہ ہر جگہ پہ پانی مل جاتا تھا، چیزیں سامان یہ تو نہیں ہوتا تھا۔ تو لے کے گئے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے وہ خیبر چلی گئی، مدینہ منورہ سے آگے خیبر، جہاں جنگ خیبر ہوئی تھی، قلعہ خیبر حضرت مولا کائنات نے فتح کیا تھا، وہاں چلی گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک دو دن کہا کیا کہ شاید آ جائیں، لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں آئی پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ادھر ہی چلتے ہیں۔ ادھر چلے گئے، جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ کہیں آگے گئی ہوئی ہے۔ تو
پھر یہ نے کہا کہ ادھر ہی اس کا انتظار کرتے ہیں. وہ انتظار کرنے لگے. کچھ دن گزر گئے, ان کے پاس جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا. جب سامان ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, باقی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی, تو اب پانی تلاش کرتے ہیں, پانی مل نہیں رہا, کہیں بھی کسی کے پاس پانی نہیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا آپس میں, جو بڑے بڑے سردار تھے, کہ وہی ایسے کرتے ہیں, اب ہم نے مرنا ہی مرنا. اب زندگی کے آسان تو ہے نہیں, کیونکہ پانی نہیں ملے گا, کھانے پینے کے پہلے کچھ نہیں ہے. جب پانی بھی نہیں ملے گا تو جانور بھی مریں گے, ہم بھی مریں گے. تو ایسے کرتے ہیں کہ قبریں کھود لیتے ہیں, جو پہلے مرے گا اس کو دوسرا دفن کر دے گا, تیسرا مرے گا پھر باقی کے دفن کرتے رہیں گے, باقی ایک پیچھے بچے گا, کوئی بات نہیں, اس کے کوئی آتا جاتا ہے دفن کر دے گا. قبریں کھود لی, قبریں کھودنے لگے. حضرت سیدنا عبد المطلب نے فرمایا کہ بھائی تھوڑی دیر ٹھہر, مجھے ایک کوشش کرنی ہے, ایک کوشش ہے, تم تو تلاش کر کے آئے ہو, یہ کوشش میں بھی کر لیتا ہوں. تو ابھی قبریں انہوں نے کھودنی شروع کی تھی, تو آپ اٹھے, جہاں سے آپ اٹھے آپ کے پاؤں سے پانی کا فوارہ کا بن گیا. حضرت سیدنا عبد المطلب کے جہاں پاؤں تھے, آپ وہاں سے اٹھے تو نیچے سے پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا, پانی کا فوارہ نکل آیا چشمہ. اب اس کو پاؤں نے آگے سے جیسے وہ باندھتے شانتے باندھ دیا, پانی اکٹھا ہو گیا, سب نے پینا شروع کر دیا, جمع کرنا شروع کر دیا. وہ جو مشکیزیں وغیرہ تھے, جانوروں کو بھی پلایا, سب نے جمع کر لیا سارا کچھ. اب اتنے میں وہ عورت بھی آ گئی, یہ اس کے پاس گئے, سارا جا کے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے یہ ہوا. تو ہم تو اس کو جو ہے نا جی وہ نہیں لینے دینا چاہتے, تو تم ہمارا فیصلہ کرو کہ ہم کیا کریں. اس نے بات سن کے اس نے کہا کہ بھائی مکے میں بھی زمزم کا کنواں ناپید ہو چکا تھا, تو تمہیں کوئی آثار تو تھے نہیں, وہاں بھی اگر پانی ملا ہے تو اس کی وجہ سے ملا ہے. زمزم کا کنواں اگر نکلا ہے یا آباد ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہاں تو اپنی قبریں کھود رہے تھے, مرنے کے قریب تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ سے تمہیں بچا لیا. تو اب اس کے علاوہ اور کسی کا کیا ہو سکتا ہے, اسی کا ہی حق ہے. اس نے فیصلہ کر دیا. اب واپس آئے تو کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلب کو خواب آیا کہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی عزیز ترین چیز جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کروں گا, تو تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. پھر آپ نے جانور وغیرہ ذبح کرنا چاہے تھا, تو پھر خواب آیا کہ تم نے اس سے اعلیٰ چیز کا ذکر کیا تھا. پھر خواب آیا ہمارا مختصر یہ کہ ایک دن آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, اور میں کس طرح بھائی میں نے منت مانی تھی, تم ابھی نہیں تھے سارے, تو میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بیٹے اگر عطا فرمائے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اب مجھے یہ خواب آ رہا ہے, تم بتاؤ کہ میں کیا کروں. سب نے کہا کہ جیسے آپ چاہیں گے, جس کو آپ حکم کریں گے ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں, جس کو آپ حکم دیں وہ آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ قرہ ڈال دیا جائے. قرہ ڈالا تو حضرت سیدنا عبداللہ کے نام کا قرہ نکلا. قرہ کس کے نام کا نکلا؟ حضرت سیدنا حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کے نام کا قرہ نکلا. اب وہ لے کے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے. وہی قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ راستے میں مل پڑے, پوچھا کہ کیا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے میں نے یہ منت مانی تھی, اب میں پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے نہیں ہونے دیں, کیونکہ سب سے زیادہ پیارے حضرت سیدنا عبداللہ تھے, حضرت مطلب کو سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت بھی وہ تھے. انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہونے دیں. انہوں نے کہا پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا اسی عورت کے پاس چلتے جس سے پہلے فیصلہ کروایا تھا, اس کے پاس گئے, ساری بات جا کے بتائی. اب اس نے پوچھا کہ تم میں اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو الگ الگ رواج ہوتی ہیں, تم میں دیت کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 10 اونٹ اگر دے دیں ہم تو دیت ادا ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ ایسے کرو, جا کے ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ کا نام رکھو. اگر قرہ نکلا ہے اونٹوں کے نام تو 10 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دو, ذبح کر دو.
اور اگر قرہ نکلے عبداللہ کے نام تو 10 اونٹ اور بڑھا، اسی طرح تم 10 بڑھاتے جاؤ. جب قرہ اونٹوں کے نام پہ نکلے جتنے اونٹ ہوں اتنے اونٹ قربان کر دو، تمہاری منت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ کا نام ایک طرف اور 10 اونٹ ایک طرف کرتے گئے بڑھتے بڑھاتے بس 100 اونٹ ایک طرف اور حضرت سیدنا عبداللہ کا نام ایک طرف. جب 100 اونٹ ایک طرف ہوئے تو پھر قرہ جو ہے وہ اونٹوں کے نام پہ پڑا. تو 100 اونٹ حضرت سیدنا عبد المطلب نے منت کے طور پر قربان کیے. وہ حضرت سیدنا عرض کر والی بات آگے عرض کر دی. حضرت سیدنا عبداللہ کے چہرے میں جو نورانیت تھی وہ پورے مکے میں آپ مشہور تھے اس نورانیت کی وجہ سے. معرفی میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے والد گرامی بھی نور اللہ نور، آپ کی والدہ بھی نور اللہ نور، اور آپ کی تمام جد جو ہے وہ بھی کیا ہے نور اللہ نور. آگے کرتے ہیں کہ روئے نورو موے نورو ہوئے نور روئے نورو موے نورو ہوئے نور ہوئے نورو سوئے نورو ہوئے نور. حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا چہرہ پاک جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے، آپ کی زلفیں جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے، آپ کی عادات پاک جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے. آگے کریں کہ ہے پیارے آقا آپ کی خوشبو جو ہے وہ بھی نور اللہ نور ہے، آپ کی خوشبو جو ہے وہ بھی کیا ہے نور اللہ نور. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس وسائل ذرائع نہیں، پیسے نہیں کہ میں کوئی اچھی خوشبو لا کے اس کو لگا سکوں. اے پیارے آقا آپ مجھے اپنا پسینہ عطا فرمائیں تو میں خوشبو کی جگہ پہ وہ لگا دوں. تو اس نے حضور سے پسینہ حاصل کیا، حضور نے اس کو عطا فرما دیا، شیشے میں لے کے گئی اور جب اس نے تیار کیا اپنی بیٹی کو تو اس کے جسم پر وہ پسینہ جو ہے وہ لگا دیا، چہرے پر جیسے آپ یہ عطر وغیرہ لگاتے ہیں لگا دیا. اب میں تفصیل نہیں جاتا، مختصر یہ کروں کہ وہ خاندان ابھی تک چلا رہے ہیں، اس بیٹی کا خاندان جس کو حضور کا پسینہ لگایا ان کا خاندان ابھی تک چلا آ رہا ہے. اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک شاخ ان کی ترکی میں ہے اور ایک سوڈان میں. ان کی ایک شاخ ہے جیسے ہوتا ہے نا مثلا 2 بھائی ہیں تو ایک ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، تو ان کے جسموں سے آج بھی خوشبو آتی ہے، ان کے جسموں سے آج بھی وہ مخصوص قسم کی خوشبو جو ہے وہ آج بھی آ رہی ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی. اور سیدنا عبداللہ کے بارے میں عرض کروں، آج دیکھیں نا فیس بک پہ، آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے والد گرامی کے بارے میں طرح طرح کے خیالات اور باتیں جو ہم لکھی جاتی ہیں. استغفر اللہ کی وہ مشرق کے والدین اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو اس قسم کی باتیں. حضرت 1974 کی بات ہے، 1974، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، اخبارات کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے. اخبارات کے ریکارڈ پر، سعودی اخبارات کے ریکارڈ پر بھی ہے، اور یعنی عربی جو اخبارات ہیں اور اردو اخبارات کے ریکارڈ پر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ کا مزاج جو ہے وہ باب السلام سے، آپ باہر نکلیں نا باب السلام سے، جہاں سے آپ جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو بالکل سیدھا جائیں، تو جہاں باہر کی 4 دیواری کا گیٹ آتا ہے نا، بس اس سے تھوڑا سا اگر گنبد کی طرف سے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ، اگر باہر سے اندر داخل ہو تو لیفٹ سائڈ پہ، یہاں حضرت سیدنا عبداللہ کی قبر مبارک تھی. حضرت سیدنا عبداللہ کی قبر مبارک تھی. 1974 میں گورنمنٹ سعودیہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ حرم کی توسیع کی جائے، بڑا کیا جائے، تو پھر انہوں نے ان کی قبر کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کرنا تھا.
اور بڑی رازداری کے ساتھ یہ کام انہوں نے کیا۔ رات کے تقریباً کوئی 1:30 بجے کے قریب جب انہوں نے قبر کشائی کی، قبر کو کھولا اور حضرت سیدنا عبداللہ کے جسد اقدس کو نکالا، تو 1400 سال کے بعد بالکل اسی طرح سے اسلام صاحب جیسے 1400 سال پہلے جو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اخبارات پر یہ بات موجود ہے۔ مین سرخی جو ہے ابھی آپ نے کئی جگہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ قبر جب کھودی جاتی ہے تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یا نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قبریں بالکل اسی طرح یہ 1400 سال کے بعد حضرت عدی شہید ہوئے، خون بھی اسی طرح ان کے چہرے پر اسی طرح موجود تھا جیسے 1400 سال پہلے ان کو دفن کیا گیا، شہید ہوئے تھے نا، تو جیسے وہ خون ان کے چہرے پر 1400 سال پہلے تھا، آج بھی وہ 1400 سال کے بعد جب ان کی قبر کو نکالا گیا قبر سے، وہ 1400 سال کے بعد بالکل اسی طرح تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ کی جب قبر کھودی گئی اور ان کے جسم مبارک کو نکالا گیا تو 1400 سال کے بعد ان کا جسم بالکل اسی طرح تھا جیسے 1400 سال پہلے تھا۔ باقی عام بندوں کی قبریں تو جسم جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، ہڈیاں بھی مٹی جو ہے وہ کھا جاتی ہے، تو وہ کر رہے ہیں کہ آپ کی خوشبو جو ہے وہ بھی نور ڈالی، آپ کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ بھی نور ڈالی، اور مدینہ منورہ کی گلیاں جو ہے وہ بھی نور ڈالی۔ اور پھر بھی کیا کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیاں جو ہیں وہ بھی نور ڈالا، کہ یہ عاشقوں کی بات ہے، عام آدمی قسمت کی بات ہے۔ کسی عاشق کو اگر پوچھا جائے اور عاشق سے سوال کیا جائے، عاشق کی روح سے پوچھا جائے کہ ایک طرف مدینے کی گلی ہو اور ایک طرف جنت ہو، عاشق سے پوچھا جائے کہ ادھر کوہ احمد اور ادھر ہے بہشت، ادھر کوہ احمد اور ادھر ہے بہشت، بتا روح جلدی کدھر جائے گی؟ تو میں کہ عاشق صادق جو ہے وہ کیا جواب دے گا، اس کی روح کیا کرے گی کہ آقا تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جناح کو جائے کون؟ تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جناح کو جائے کون؟ اور نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون؟ نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون؟ میں کہ عاشقوں کے لیے مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ بھی جنت سے بڑھ کے، عاشقوں کے لیے مدینے کی گلیاں، آج بھی کیا کریں کیا پیارے آقا مدینہ منورہ کی گلیاں جو ہیں وہ بھی نور العالم ہے، اور آپ کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ بھی نور العالم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے اور سلام کا شیر پڑھ لیتے ہیں۔